قے روزے کی حالت میں آ جائے تو کن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ٹوٹتا، اور یوں ہی کچھ روزہ کے توڑنے والی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قے اگر خود بخود آ جائے اور اتنی آ جائے کہ پوری بالٹی ہی بھر گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن اگر کوئی شخص خود روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قصدن قے کرتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس نے انگلی مار کر گلے میں قے کی اور جو اس قے میں نکلا وہ معدے سے تھا یا معدے سے نہیں تھا اور سینے سے تھا۔ مثال کے طور پر وہ نکلنے والا وہ جو تھا صفرا تھا، کھانے پینے کے اجزاء تھے یا خون وغیرہ نکلا، تو اب اس صورت میں روزہ جاتا رہا۔ لیکن اگر بلغم نکلتا ہے، چونکہ یہ صرف سینے سے ہی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر قصدن قے کی تھی، جان بوجھ کے نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ منہ بھر نہ تھی، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھی منہ بھر کسے کہتے؟ جس سے بتکلف جو ہے وہ روکا نہ جا سکے، وہ آ جائے بس، تو منہ بھر قے جو ہے وہ روزے کو اس وقت توڑے گی جب قصدن کرے۔ اور اگر منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی تو ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار جو ہے وہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے کھا لے، پی لے، ہم بستری وغیرہ کر لے تو یہ روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر ان میں شرائط پائی جاتی ہیں کفارے کی تو اب کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یوں ہی روزہ دار جو ہے وہ اپنے روزے کی حالت میں نہ حقہ پی سکتا ہے، نہ سگار پی سکتا ہے، نہ چرٹ لگا کھا سکتا ہے، نہ گٹکا کھا سکتا ہے، نہ ہی سگریٹ پی سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روزے کو توڑنے والی ہیں۔ اور اگر کوئی مریض ہے، اس کو دمہ وغیرہ ہے اور اس میں وہ انہیلر یوز کرتا ہے تو انہیلر بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی روزے کو توڑنے والا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کنفیوژن میں کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ روزہ توڑے گی یا نہیں۔ یاد رکھیے ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ذرات جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ حلق کے نیچے سے اترتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی حکم جو ہے وہ پان کھانے والے، تمباکو کھانے والوں کا ہے، گٹکا کھانے والوں کا ہے، کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کی تھوک باہر پھینک رہے ہیں اور اندر تو کچھ نہیں جا رہا، لیکن یاد رہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ بالضرور جو ہے وہ حلق سے اتر جاتے اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روزے کو توڑنے والی ہیں۔ شکر کا ایک ٹکڑا وہ منہ میں رہ گیا، دانت میں، اور وہ چنے کے برابر ہے، اس سے نگل گئے یا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکلا اور اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوا اور حلق سے اتر گیا خون، تو یہ بھی روزے کو توڑنے والا ہے۔ یاد رکھے کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ تھا، یعنی غلبہ پا لیا تھا اس نے تھوک پر کہ بالکل سرخ ہو گیا رنگ اس کا، یا تھوک کے برابر تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جائے گا، اور اگر اس کا حلق میں مزہ محسوس نہ ہوا تو اس صورت میں روزہ نہ گیا۔ کلی کر رہے تھے اور بلا قصد بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یہ بھی روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ ناک میں پانی چڑھا رہے تھے وضو میں، غسل میں، اور وہ دماغ پہ جا کے لگا اور اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ جاتا رہا۔ سو رہے تھے، سوتے وقت سوتے میں پانی پی لیا، سوتے میں منہ کھول کے سو رہے تھے، بارش کا تنکا پانی کا وہ چلا گیا، اولے پڑ رہے تھے وہ اس کے حلق سے نیچے اتر گئے، یہ سارے جو ہیں وہ روزے کو توڑنے والے ہیں۔ یوں ہی اپنا
یا کسی اور کا تھوک وہ نگل گئے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ منہ میں کوئی ڈور وغیرہ ڈالتا ہے اور اس سے جو ہے اس کا رنگ اترتا ہے کسی دھاگے وغیرہ سے، اور یہ اس تھوک کو اب نگل جاتا ہے رنگ والی، تو رنگ والی تھوک نگلنے کی وجہ سے اب اس کا روزہ جاتا رہا، اور آنسو جو نکلتے ہیں اور آنسو بہہ کر اس کے منہ میں چلے گئے، اور اس کے منہ میں جانے سے اب اس کی جو نمکینی ہے وہ غالب طور پر اس کے منہ میں پائی گئی اور اس نے اس کو نگل لیا، تو یہ بھی روزے کو توڑنے والی ہے۔ پسینہ بھی یوں ہی اگر اس کی نمکینی اس کے منہ پر غالب آ جاتی ہے منہ میں، تو وہ بھی روزے کو توڑنے والی ہے، وگرنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دینی احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔